لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صلوات. 1438 ہجری یا 1438 ہجرہ کے ایام اضحیٰ کا یہ چوتھا عشرہ ہے، اور مجلس کے بالکل شروع میں میں نے ایک ایسی درخواست کی تھی جو پچھلے 20-22 سال سے میں کرتا رہا ہوں، تو جہاں بہت باقاعدگی سے ابھی بھی جانا ہو رہا ہے وہاں تو لوگوں کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض وجوہات کی بنا پر جس کی تفصیل میں جانے کا نہ وقت ہے نہ ضرورت، مجمع بہت میرے قریب ہو تو میرے لیے ذرا سا مجلس پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اب جو میں آیا ہوں تو یہ ممبر بھی مزید اونچا محسوس ہو رہا ہے، تو وہ میرے لیے تکلیف اور ہو جاتی۔ عاشوراء، 40، 21 رمضان یا 7 محرم سے 10 محرم تک کی تاریخیں جب مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے، اتنا بڑا ہال بھی کم پڑتا ہے، وہاں کی بات الگ ہے۔ لیکن ان مجالس میں آپ بھی ذرا آرام سے بیٹھیں، میں بھی آرام سے مجلس پڑھ سکوں، تو کل سے یہ گزارش ہے کہ مزید تھوڑا سا آپ حضرات پیچھے بیٹھیے گا تاکہ بار بار اعلان نہ کرنا پڑے۔ آپ لوگ آگے آ گئے تھے تو 2 قدم پیچھے جانے میں بھی آپ کو زحمت ہو رہی تھی، میری طرف سے اس کی معذرت۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا زیغم رضوی صاحب گزشتہ کئی سالوں سے ایام اضحیٰ کے پہلے عشرے میں معرفت امام کے عنوان پہ گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، اور موضوع اتنا بڑا ہے کہ انشاءاللہ مزید کئی سال بھی اس عنوان پہ گفتگو رہے تو نامکمل ہی رہے گا۔ میں نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ ماہ محرم کا پہلا عشرہ تھا، یہ ماہ سفر کا پہلا عشرہ، اسی عنوان میں ایک لفظ شامل کر کے ان مجالس کے لیے ایک عنوان منتخب کیا ہے، گرچہ مجھے باقاعدگی سے سننے والوں کو معلوم ہے کہ میں اپنے موضوع پہ رہتا نہیں، مجھے خود بھی اپنی کوتاہی کا یا غلطی کا احساس تو ہے، لیکن بات کرتے کرتے کہیں اور نکل جاتا ہوں، پھر واپس انشاءاللہ تو ابھی تک تو یہ ہے کہ واپس تو آ جاتا ہوں، اتنی دیر میں مجمع واپس نہیں آتا، اس کا دماغ تو کہیں اور چلا گیا، وہاں سے یہاں آنے میں کہ مولانا کیا بات کر رہے تھے، کہاں سے جوڑ ملایا، اتنی دیر میں مجلس ختم ہو جاتی۔ تو جو باقاعدگی سے آنے والے ہیں ان کو معلوم ہے، وہ اس کے لیے تیار ہو کے آتے ہیں، کچھ نئے مومنین بھی ہوں گے، تو ان کا میں نے یہ پہلے سے ہی انگریزی کا ایک لفظ ہے وارننگ دے دی، لیکن اس دفعہ کوشش کروں گا کہ اس عشرے میں عنوان ایک ایسا ہے جو بالکل میرے مطلب کا ہے، اس لیے میں ادھر ادھر بھی اگر ہٹوں تو وہ ادھر ادھر بھی عنوان میں رہے، اور وہ عنوان ہے
معرفت اصحاب امام، معرفت انصار امام۔ امام کی معرفت ایک مرحلہ، بہت بڑا مرحلہ، اصل مرحلہ، اہم ترین مرحلہ، لیکن امام کا جو ساتھ دینے والے ہیں ماضی میں بھی اور جو آنے والے زمانے میں بھی ساتھ دیں گے، وہ کون ہوں گے؟ ان کی بھی معرفت کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہم اس میں کسی انداز سے بھی شامل ہوتے ہیں کہ شامل نہیں ہوتے۔ اگر نہیں ہوتے تو ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، جب تک انسان زندہ ہے یا جب تک کہ آنے والا نہیں آ جاتا ہے، وقت ہے، آدمی اپنے آپ کو اس میں شامل کر سکتا۔ تو معرفت اصحاب امام، اس میں پہلے 11 امام بھی آ رہے ہیں اس عنوان میں، اور اس میں وہ آنے والا امام بھی آ رہا ہے کہ اس کے ساتھی، اس کے صحابی، اس کے مددگار کیسے ہوں گے۔ اچھا، میں یہ گزارش کر دوں کہ بعض اوقات ذہن میں باتیں بہت زیادہ ہوتی اور گھڑی کی سوئیاں مجھے مجبور کرتی ہیں کہ میں جلدی بیان مکمل کروں، تو میرا بیان بہت تیز ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ حضرات کو اگر موقع نہ مل سکے آہ کرنے کا یا واہ کرنے کا، تو میں تو اس کا عادی ہوں بھی نہیں، بلکہ بعض اوقات میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ اس پہ کوئی واہ کرے، تو یہ واہ وہ دل کی گہرائی سے کر رہا ہے کہ عادت کے تحت کر رہا ہے کہ سونے سے اٹھا ہے، سوتے سے تو بے اختیار واہ کر رہا ہے، یا کوئی میری غلطی پکڑی۔ تو یہ آپ خیال کیجئے گا کہ میرا انداز، مجھے یہ باتیں کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بعض وجوہات کی بنا پہ یہ باتیں عرض کرنا پڑ رہی۔ آیت قرآن کی وہ تلاوت کی ہے جو ہر بچے کو یاد ہے، قل هو اللہ احد۔ اچھا، یہ بھی میرا ایک طریقہ ہے، اور آپ کہیں گے کہ آج مولانا پڑھ کے آ رہے ہیں، اپنے طریقے یہ بتا رہے ہیں، مولانا کی سوانح حیات سننے نہیں آئے ہیں ہم، اس موضوع پہ بات سننے آئے ہیں۔ صرف ایک چھوٹی سی بات کہ عام علماء کے برعکس، وہ علماء ہیں، ان کا علم اتنا کہ پورے 10 دن اگر گفتگو کریں گے تو ایک ہی آیت کی تلاوت ہوتی ہے کہ اس کا پہلے حق ادا کیا جائے۔ میں آیت بھی ہر دوسری تیسری مجلس میں بدلتا رہتا ہوں۔ میرا انداز فکر یہ ہے کہ اسی بہانے کچھ بچے کچھ بڑے قرآن کی مختلف آیتیں ان کے ذہن میں پڑ جائیں گی۔ تو آج کی جو آیت ہے وہ آج ہی کی حد تک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ احد۔ احد کی تفصیل میں تو جا ہی نہیں رہا ہوں، ورنہ مجلس بہت زیادہ خشک بھی ہو جائے گی۔ کوئی حرج نہیں ہے اگر اپنے موضوع پر آدمی ہو، لیکن موضوع سے ہٹ بھی جائے گی۔ اور اللہ ایک ہے، احد ہے۔ احد کا مطلب ایک ہوتا ہے کہ احد کا کچھ اور مطلب ہے، اس کو چھوڑیے۔ سیدھی سادھی عام سی بات جو بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ایک ہے۔ اب اللہ ایک ہے، اور وہ ایک ان معنوں میں بھی ہے کہ بلا وزیر ولا شریک، نہ اسے کسی وزیر کی ضرورت ہے، نہ کسی مشیر کی ضرورت ہے، نہ کسی شریک کی ضرورت ہے جو کائنات کا نظام چلانے میں اس کی مدد کرے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ پیغام بھی قرآن میں بار بار الفاظ بدل کے آیا کہ ان اللہ لغنی عن العالمین، خدا ساری کائنات سے بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی سے مشورہ نہیں چاہیے، اسے کسی سے مدد نہیں چاہیے، حتیٰ یہ کہ اسے کسی کا سجدہ بھی نہیں چاہیے۔ حدیث قدسی میں پروردگار کا ایک اعلان، حدیث قدسی، کلام خدا کا ہو، الفاظ بطور معجزہ نہ ہو، وہ حدیث قدسی۔ کلام بھی اللہ کا ہو، الفاظ بھی چیلنج کر کے تحدی کے ساتھ اللہ نے نازل کیے ہوں کہ اس کا جواب لے کر آؤ، تو وہ قرآن۔ اللہ کے ہر جملے کو یہ مت سمجھیے کہ اس کا جواب نہیں آ سکتا ہے، صرف جو قرآن میں آیا تحدی۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ایام اضحیٰ کے جس عشرے میں اس سے پہلے آخری بار یہاں آیا تھا، اس کے بعد درمیان میں شہزادی کونین کی وفات کا ایک عشرہ تھا، اس میں جو آخری عشرہ تھا میں نے ایک لفظ کہا تھا۔ یہ لفظ ابھی میں کینیڈا میں کہہ کے آ رہا ہوں۔ میں ذرا مائک سے اس لیے ہٹ گیا کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ مولانا اپنی بڑائی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں۔ تو بہرحال باہر کے ایک ملک سے آ رہا ہوں، اور وہاں کی زبان تو
اب اردو نہیں رہی، حتیٰ وہ لوگ بھی کہ جن کے باپ دادا لکھنؤ کے ماہر ترین زبان پر عبور رکھنے والے کہلاتے تھے، ان کے ہاں بھی اب اردو نہیں. تو وہ لفظ میں غلطی سے کہہ گیا جو عام طور پہ میں عربی کے سخت لفظ استعمال نہیں کرتا. اب اس پر بعد میں بحث ہونے لگی کہ مولانا کا تعلق کراچی رضویہ سوسائٹی سے ہے، یہ ان کے پڑوس کی بات کر رہے تھے یا مجلس کھارادر میں بہت پڑھی ہے وہاں کی بات کر رہے تھے. یہی جملہ جو ابھی میں نے کہا، اس کی تفصیل میں نہیں، جلدی میں نے کہا کہ رسول اور امام کے معجزے بھی اور انبیاء کے معجزے بھی اپنے زمانے میں معجزے تھے، آج وہ معجزے نہیں ہیں. آج وہ چیزیں، یہ چھوٹا سا بچہ بھی یہاں بیٹھ کے وہی واقعہ یا وہی چیز دکھا سکتا. اگر معجزوں میں یہ آتا ہے کہ مکے میں بیٹھ کر امام معصوم ہندوستان کے مومن سے بات کر رہے ہیں، آج یہ بچہ بھی یہی کام کر سکتا. بلکہ اب آپ کے علم میں ہوگا، یہ خود آپ کے گھر کی کہانی ہوگی. میں ذرا سا پھر موضوع سے ہٹا کہ آپ کے لیے شاید مشکل ہوتا ہو فوراً اسمارٹ فون کے ذریعے اسنیپ چیٹ یا واٹس ایپ وغیرہ پہ جانا. آپ کا 2 سال کا بچہ پہلے آپ کو کنیکٹ کر کے دے گا. 2 سال، یہ نہیں، اس سے بھی چھوٹے. تو عنقریب بچے موبائل ہاتھ میں لے کے پیدا ہونے والے ہیں. ہم زندہ رہیں کہ نہ رہیں وہ بات کی چیز ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اب وہ جو امام کا یا رسول کا یا نبی کا معجزہ، حضرت عیسیٰ کے جو معجزے بیان کیے گئے، اندھوں کو بینائی دیتے تھے. آج ایک عام سا آئی سرجن بھی تھوڑی سی سرجری کر کے یہ معجزات دکھا سکتا ہے. یہ حضرت موسیٰ کے بہت بات پھیل رہی. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے کسی موقع پہ یہ نہیں کہا. بلکہ ایک جملہ ایسا بھی کہہ دوں جو شاید آگے ہمارے موضوع میں آئے. سورج کا مغرب سے پلٹانا 2 بار رسول اللہ سے پہلے بنی اسرائیل میں یہ سورج پلٹا، اور 2 بار پیغمبر کے آنے کے بعد میرے مولا کے لیے یہ سورج پلٹایا گیا ہے. 4 مرتبہ یہ معجزہ پیش آیا. بہت بڑا معجزہ اتنا کہ جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں وہ اس معجزے کو مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر سورج مغرب سے نکلے تو پورا کائنات کا نظام بگڑ جائے گا. یونیورس جو ہے وہ ایک سسٹم پہ چل رہی، اس کے اندر نہ تو اس معجزے کی جگہ ہے کہ ایک دن سورج چلتے چلتے صبح سے شام اپنی جگہ رک جائے گا، اور نہ اس کی کوئی گنجائش ہے کہ سورج مغرب سے نکل کے آئے گا. کیسے ممکن ہے؟ اسے قیامت آ جائے گی. ہماری قوم کا دینی اعتبار سے بھی ایک سب سے بڑا مسئلہ اور دنیاوی اعتبار سے بھی سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ دین اور دنیا دونوں میں نیم ملا اور نیم حکیم. جن کو پوری سائنس نہیں پتا وہ آ کے سائنس میں دخل دیتے ہیں، اور جنہیں پورا دین نہیں پتا وہ آ کے دین کے مسئلے میں دخل دیتے ہیں. تو کچھ سوچ کے ہمارے بزرگوں نے یہ کہاوت بنائی ہے کہ نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان. کون سا سائنسدان کہتا ہے کہ چیز ناممکن ہے؟ کوئی نہیں کہتا. لیکن آپ دیکھیں گے پوری کتابیں لکھی گئی جس کے اندر یہ 2 معجزات رسالت و امامت پر سائنسی اعتراض کرنے کی ناکام کوشش کی گئی. پہلا یہ کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ چاند آدھی دنیا میں ایک وقت میں آتا ہے، سینکڑوں نگاہیں دیکھ رہی. ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ کبھی کبھار کوئی چیز ذرا شک والی ہوتی ہے، اس کو بھی سینکڑوں لوگ دیکھ لیتے ہیں. چاند پہ مولا کا نام لکھا ہے کہ نہیں، چاند پہ آقا حسین کا نام اس عاشورے کے دن تھا کہ نہیں، اس قسم کے واقعات. تو جہاں چاند کا باقاعدہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہونا اور ملنا، ارے کیسے ممکن ہے کہ کسی ایک آدمی نے پوری دنیا کے اندر گواہی نہیں دی. خیر، میں ذرا سا بہکا تو نہیں، لیکن تمہید کو ذرا لمبا کر گیا میں. اور اسی طرح سے سورج کیسے پلٹے گا. اب وہ جملہ بھی میں یہاں اس وقت عرض کر دوں جو میں نے 3 سال پہلے یہاں جو ایام ازاں میں عشرہ پڑھا تھا اس کی آخری مجلسوں میں جملہ ایک عرض کیا تھا. وہ بھی عرض کر دوں کہ روایتوں میں یہ معجزے کے ساتھ جس کا ذکر تو صرف اس لیے درمیان میں نکل آیا کہ مجھے ایک غلط لفظ، میں نے غلط نہیں صحیح لفظ سمجھانے کی میں نے کوشش نہیں کی، تو ایک مسئلہ بنا.
صرف وہ لفظ کے لیے یہ تفصیل، لیکن یہ تفصیل آگے کام آنے والی اس اعتبار سے کہ ظہور ایمان کی نشانیوں میں یہ دو نشانیاں بھی کہ ایک دن سورج آسمان پہ رک جائے گا اور اتنی دیر رکا رہے گا جتنی دیر عام طور پہ صبح سے شام کا وقت ہوتا، اور ایک تو بہت مشہور روایت ہے کہ آخری امام کے آنے سے پہلے ایک دن سورج مغرب سے نکل کے مشرق میں ڈوبے گا، الٹا اس کا سفر الٹا چلے گا۔ تو یہ تو بہت مشہور نشانیاں ہیں، گرچہ اس کے انٹرپریٹیشن میں پھر اختلاف ہے، لیکن وہ اپنی جگہ چھوڑ دیجئے بات۔ تو اس کا تعلق خالی ہمارے پاسٹ سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے فیوچر سے بھی۔ تو تھوڑی سی بات، امام معصوم نے آج کے اپنے آپ کو بہت ہی پڑھا لکھا اور سائنس کا ماہر سمجھنے والے مومنین کے اس دنیا میں آنے سے سینکڑوں سال پہلے جب حضرت موسیٰ کے وصی یوشع ابن نون کے معجزے کو بتایا، اصحاب امام، تو اصحاب امام میں خالی یہ 12 امام کے اصحاب نہیں آئیں گے، انبیاء کے جو اصحاب ہیں ان کا تذکرہ بھی ہونا ہے۔ حضرت یوشع کے تو 15 صحابی بہت مشہور، حضرت عیسیٰ کے 12 حواری اور حضرت یوشع کے 15 صحابی موضوع بنے گا ہمارا آگے چل کر۔ یہ بات میں غیر متعلق نہیں عرض کر رہا ہوں، میں خود دیکھیے آج اپنی تقریر کی جو اس سے کرتے جا رہا ہوں نا، یہ بات موضوع کے متعلق نہیں ہے، یہ بات موضوع سے متعلق ہے۔ تو اصحاب حضرت یوشع ابن نون، وہاں جب امام نے تفصیل بتائی تو یہ جملہ کہا تھا جو 3 سال پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا، اور چونکہ بہت چھوٹی سی بات ہے اور گناہوں میں سے گناہ ہے تو دوبارہ بھی ذکر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ امام نے فرمایا جو لوگ علم نجوم پر، اسٹارز، ہاروسکوپ یا اسٹرولوجی سے ریلیٹڈ باتیں جو اس پہ یقین کرتے ہیں وہ بالکل بھی غلط نہیں، یعنی یہ لفظ اردو کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط ہے لیکن 100% غلط نہیں، اس لیے کہ علم نجوم ہو، ستاروں کا علم ہو، ہاروسکوپ، یہ ایک ایسا علم تھا جس میں اللہ نے 99.99% سچائی رکھی تھی۔ یہ ایک ان سائنٹیفک ٹائپ کا علم نہیں، 99.9% اس میں سچائی رکھی تھی۔ اس کی مشہور ترین 2 قرآنی مثالیں، وہ معجزے تو نہیں، ایک حضرت ابراہیم کے پیدائش سے پہلے نمرود کے نجومیوں کی اتنی درست 100% کریکٹ قسم کی پیشین گوئی، نمرود ایک گمراہ آدمی کے گمراہ مشیر، بات صحیح کہی تھی، اور حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے فرعون کے نجومیوں کی خبریں۔ بھئی حضرت سلیمان نبی کا کوئی ساتھی آصف ابن برقیہ کہتے تو ہم کہتے کہ علم نجوم میں حقیقت نہیں ہے، آصف بن برقیہ کا اپنا علم اتنا غیب کا، تو نمرود، یہ تو موسیٰ۔ امام دلیل دے رہے ہیں، میں نہیں، اور امام فرما رہے ہیں کہ یہ جو دنیا میں اتنے سارے لوگ اس علم پہ یقین رکھتے ہیں یہ سب غلط نہیں کر رہے ہیں، نہیں غلط کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں لیکن غلط نہیں کر رہے ہیں، یعنی یہ علم ہمیشہ سے غلط نہیں تھا، ایک وقت میں تو یہ علم دنیا کا نظام چلانے کے لیے بہت اہم اور مفید تھا، جیسے آج سائنس، پرانے زمانے کی سائنس جسے کہتے ہیں آج وہ بالکل بیکار، لیکن وہی پرانے زمانے کی بیکار سائنس آج کتنی کام کی بن گئی۔ پرانے زمانے کی سائنس کسے کہتے تھے؟ صرف ایک خبط کو، خبط، ایک پاگل پنا، ایک جنون، لوہے سے سونا بنایا جائے۔ پہلے زمانے کی ساری سائنس یہ ہوتی تھی کہ وہ نسخہ بتائیے جس کے ذریعے ہم پیتل سے یا لوہے سے گولڈ یعنی سونا بنا دیں۔ سائنس شروع یہیں سے ہوتی پہلے زمانے، اور پھر کیا وہ کوے کا پر اور شیرنی کا دودھ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جمع کر کے کس طرح سے وہ سائنس تھی۔ آج یہ کتنا کریکٹ اور انسانیت کے لیے بہتر علم ہوا۔ علم نجوم بالکل الٹا،
پہلے بالکل صحیح تھا. بے وقوف نہیں ہے اتنے 100 سالوں تک کے لوگ آج کے لوگوں کو ملا کر کہ اگر یہ شروع سے ہی غلط ہوتا. امام نے کہا کہ اس علم میں خرابی اس دن آئی. اس دن تک بالکل ٹھیک چل رہا ہے 99.99%. خرابی اس دن آئی جس دن پہلی بار سورج کے پلٹانے کا معجزہ ہوا. علم نجوم کی ساری بنیاد ستاروں کی کیلکولیشن پر ہے. وہ سارا حساب کتاب بگڑ گئے. اور جب پھر دوبارہ علم نجوم کو چیلنج ہوا، جب دوسری بار سورج پلٹایا گیا، یہ بنی اسرائیل سے پہلے کی بات، یہ پیغمبر سے پہلے بنی اسرائیل کی بات، تو 2 بار رسول اللہ کی ولادت سے پہلے جو سورج پلٹا اس کے اور کوئی نقصان ہوئے ہوں کہ نہ ہوئے، نجومیوں کا سارا علم جو تھا وہ درہم بھرم ہو گئے، کیلکولیشن بگڑ گئی. کمپیوٹر میں وائرس آ جاتا ہے، ہر چیز غلط سلط آپ کو بتاتا ہے. اور پھر پیغمبر کے آنے کے بعد 2 بار سورج پلٹا تو جو رہی صحیح کسر تھی علم نجوم میں وہ بھی ختم ہو گئی. ابھی بھی اس کے اندر 60% سچائی ہو سکتی، لیکن اتنا یہ صحیح نہ رہا. تو اب یہ تفصیل میں نے کیوں بتائی؟ اچھا، جو لوگ بہت بعد میں آئے ہیں ان کو سمجھانا پڑے گا کہ تفصیل کیوں بتائی، لیکن فی الحال نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کے بھی بعد آئیں، تو کیا پھر ان کو بھی بیٹھ کے میں سمجھاؤں کہ یہ تفصیل کیوں؟ تو بس آخر میں جب اندازہ ہوگا کہ اب کوئی نہیں آ رہا. فی الحال تو جو بعد میں لوگ آئے ہیں وہ تھوڑا بیٹھیں، سانس میں سانس لیں، جتنی دیر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. تو اب نیم حکیم، کچھ نہیں پتا سائنس وائنس کیا، اور آگے بڑھ کے اعتراض کر دیتے ہیں کہ سورج پلٹے گا تو نظام کائنات بگڑ کے رہ جائے گا، اور اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے تو پورا جو ایسٹرونومی ہے وہ پوری ختم ہو کے رہ جائے گی. کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 معجزے ہوئے؟ نہیں پتا ان کو. سائنس آج کسی بھی سائنٹسٹ سے پوچھئے، آج کے سب سے بڑے سائنٹسٹ کا نام کیا؟ گوگل. گرچہ انتہائی بیکار سائنٹسٹ ہے، کیونکہ یہ دوا بھی دیتا ہے، اس میں زہر بھی ملا دیتا. تو خیر وہ ایک الگ موضوع ہے، اور ہمارے آج کے شروع ہونے والے عشرے کی ایک تقریر میں آئے گا. کہ بچوں کی سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی، ان کی سمجھ میں گوگل آئے گا، تو ان کو بھی سمجھانا ہے اگر یہ کل و پرسوں آئے. اچھا، تو اب کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں، گوگل میں چلے جائیے، سورج کا مغرب سے نکلنا کوئی قیامت بپا نہیں کرے گا. اور اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں مسلمانوں کی کہ یہ تو بالکل نانسنس معجزہ ہے. یہ علماء، یہ مولوی ہم کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہم بالکل جاہل مطلق ہیں؟ یہ کنویں کے مینڈک جن کو پتہ ہی نہیں کہ سائنس کتنا ایکوریسی کے ساتھ ہر چیز بتاتی ہے. ذہن جا رہے ہوں گے کہ جب کبھی عید وید کا مسئلہ آتا ہے تو یہ کہ اتنی ایگزیکٹ کیلکولیشن بتاتی ہے، اور یہ مولوی، یہ ملا پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں. اس میں 2-4 چھینٹے سورج کے معجزے، چاند کے معجزے پہ بھی وہ ڈال دیتے ہیں، اور جو بالکل کھلم کھلا بے دین قسم کے مسلمان ہیں وہ کتاب لکھ دیتے ہیں. اور یہی پرابلم ہمارے ساتھ ایک اور بھی ہے، اور وہ تو آپ کا دل بھی کہہ رہا ہوگا کہ وہ تو ہمارے عشرے کا جو عنوان ہے معرفت اصحاب امام، اس کا حصہ بنے گی نیم ملا، جنہیں نہ دنیا کی خبر ہے نہ انہیں دین کی خبر. وہ آگے بڑھ کے اتنے بڑے بڑے فتوے دیتے ہیں، لیکن وہ اب چھوڑ دیجئے کیونکہ گھڑی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. واپس آتا ہوں، یہ معجزات نہ صرف یہ کہ ہوئے، بلکہ انہیں ایک یہ بچہ بھی ریپیٹ کر سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد. موسیٰ کا معجزہ ہو، عیسیٰ کے معجزے ہوں، بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، چاہے پیغمبر کے معجزے ہوں چاہے امام کے معجزے ہوں، سب نہیں، سارے معجزے نہیں. جو لوگ شروع میں نہیں بیٹھے وہ پہلے مجلس کے بعد پہلے آنے والوں سے پوچھ لیں کہ مولانا کیا کہہ رہے تھے جس میں ایسی بات آ گئی. مردے کو زندہ کرنا، اندھے کو بینائی دینا، دریا میں راستہ بنا لینا. آگ میں جا کے بیٹھ جائیے، آگ آپ کو نہیں جلائے گی. اور فائر پروف جیکٹوں کی بات بھی نہیں کر رہا، ایسی کریمز بن رہی کہ اگر آپ اپنے جسم پہ لگائیے تو آپ جا کے آگ میں بیٹھ سکتے ہیں، اگر آگ آپ کو نہیں جلائے گی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ابراہیم ہوں، کیونکہ یہ ابراہیم کا معجزہ ہے جو میں دکھا رہا ہوں. یہ معجزات آج ایک عام آدمی بھی ذرا سی ٹیکنالوجی کی مدد سے، اور اگر 50 سال گزرے تو اس ٹیکنالوجی کی ضرورت بھی نہیں، بغیر اس کی مدد کے یہ چیزیں بڑے بڑے معجزات. دیکھیں، آگ کا
گلزار بن جانا دو مرحلوں، پہلے آگ کا اثر نہ کرنا، پھر آگ کا باغ بن جانا۔ تو پہلا حصہ تو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا بھی، یا حضرت موسیٰ کا کتنا بڑا معجزہ، یا حضرت عیسیٰ کا کتنا بڑا معجزہ، یا پیغمبر کے کتنے بڑے معجزے۔ اب یہ سلسلہ چلے گا تو آخر میں کہاں تک جائے گا؟ 11ویں امام تک، کیونکہ 12واں تو غیبت میں ہے۔ 11ویں نے ایام عزا کی آخری مجلس میں آپ کچھ اور سنتے ہوں کہ نہ سنتے ہیں، ایک واقعہ ضرور سنتے ہوں گے، بارش برسانے کا۔ پہلے ایک راہب نے بارش برسائی نبی کے جسم کی ہڈی کی مدد سے، پھر امام نے یہ بادل یہاں کا نہیں ہے، یہ بادل یہاں کا نہیں ہے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ آج چھوٹی سی لیبارٹری میں بیٹھ کے ایک سائنٹسٹ مصنوعی بادل بنا بھی سکتا ہے، مصنوعی بادل جہاں اس کا دل چاہے بچھا بھی سکتا ہے۔ تو یہ سارے معجزات، خاص طور پر یہ جو موبائل فون کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے معجزات سامنے آئے، یقین رکھیے کہ آج سے 40 سال پہلے جب میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اور وہ حدیث اس وقت میرے نام سے مشہور ہو گئی تھی، آج ہر خطیب پڑھتا۔ اچھا، اب یہ ایک حدیث تھی، یعنی کوئی ریسرچ نہیں تھی کہ میں یہ کہہ دوں کہ دیکھیے میں نے ریسرچ کی تھی، سب اس کی کاپی کر رہے ہیں۔ ریسرچ میں آپ کہہ سکتے ہیں حدیث کتاب میں نے بھی کسی کتاب سے پڑھی، اور اس کتاب والے نے بھی کسی سے لی ہے، تو یہ میں بحیثیت فخر نہیں کہہ رہا ہوں، صرف ایک انفارمیشن کے اعتبار سے کہ جب حدیث پڑھی تھی تو وہ اتنی لوگوں کو نئی لگی تھی۔ اچھا، نئی حدیث کی دو قسمیں، ایک وہ نئی حدیث ہے جو اپنے مزاج کے خلاف جاتی ہے، اوہو اس پر تو اتنا ہنگامہ برپا ہوتا کہ بس نہیں چلتا کہ ٹانگ پکڑ کے خطیب کو ممبر سے گرا دیں۔ ابھی بھی احترام ممبر و مجلس ہمارے یہاں برقرار۔ میں نے ایسی حدیثیں بھی پڑھی تھی جو اب آج کل آپ کے لیے کوئی خاص بات ہی نہیں، آپ کہیں گے اس پہ کبھی ہنگامہ ہو چکا ہے؟ ہاں ہو چکا، اور ایسا ہنگامہ کہ اگر میں مجلس نہ پڑھ رہا ہوتا، باہر کہیں کھڑا ہوا یہ بات بتاتا، تو شاید آج 40 سال بعد آپ میرا بیان نہیں سن رہے ہوتے، میں زندہ ہی نہ ہوتا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ پتہ نہیں کیوں ان لوگوں نے یہ جہاد نہیں کیا اس وقت کے لوگوں نے، خیر، لیکن اتنا ہی بڑا اب آپ کو دیکھیے عجیب لگے گی یہ حدیث کہ تقلید واجب ہے، اب نہیں لگے گی عجیب، چاہے آپ اس پہ اعتراض بھی کریں، لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ لفظ تقلید آیا کہاں سے، ہم نے تو آج تک نہیں سنا۔ اگر آج آپ یہ مسئلہ سنیں کہ خمس دینا، اتنا ہی ہنگامہ ہو چکا کہ زندگی خطرے میں پڑ گئی، یہ خمس ہے کیا چیز، آج یہ نہیں کہیں گے، آج دوسرے اعتراض ہوں گے، کہاں لکھا ہے، کدھر لکھا ہے، قرآن میں ہے، یہ واقعان ہے کہ اپنے روزی روزگار کا ذریعہ بنایا، وہ ساری چیز۔ دیور کے لیے بھاوج سے اور بھاوج کے لیے دیور سے پردہ واجب ہے، کتنے اس پر ہنگامے ہوئے، اور دیور بھاوج تو پھر بھی صحیح، ایک رشتہ ایسا ہے کہ بعض اوقات ایج گروپ سیم ہوتا تو اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن خاندان کی بزرگ خواتین، کھارا در اور سولیر بازار کراچی کے 2 محلے ہیں، بہت اچھے بھی ہیں، لیکن ایک خرابی تھی ان میں، اب نہیں۔ عید و بقرعید کے موقع پہ خاندان کی بوڑھی عورتیں بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتی تھی، یہ چچی ہے، یہ ممانی ہے، میں نے کہا یہ حرام اور گناہ، ارے کیا ہنگامہ ہو گیا اس کے اوپر۔ بزرگوں کو چیلنج کرنا تو آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر اگر بزرگ خواتین ہوں، پوری زندگی ایک ماحول میں گزاری۔ تو کہنے کا مقصد آج آپ کو اس میں کوئی بات عجیب نہیں لگ رہی، بلکہ آپ ذرا سا بور ہو رہے ہوں گے کہ ہم 1 گھنٹے کے ڈرائیو کر کے یہ چیز سننے تو نہیں آئے، اور میں بھی یہ چیز سنانے کے لیے 10,000 میل کا سفر طے کر کے نہیں آیا ہوں۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ میں کتنا لمبا سفر طے کر کے آیا، تو میں یہ سنانے نہیں آیا ہوں، میں سنا یہ رہا تھا کہ نئی چیز بڑی اعتراض والی بن جاتی ہے اگر وہ ہماری روزمرہ زندگی کے خلاف جا رہی ہے۔ چنانچہ نئی چیز کے حوالے سے جو باتیں میں نے کہی وہ نئی نہیں تھی۔ اگر کوئی آدمی کبھی یہ دعویٰ کرے کہ آج میں ایک بالکل نئی چیز پیش کر رہا ہوں جو اس سے پہلے اسلام میں کسی نے پیش نہیں کی، اس کی بات سنیے ہی نہیں، وہی چیپٹر کلوز دا اینڈ کی مہر لگ گئی۔ ہمارے مذہب کا اصول یہ ہے کہ حوزہ علمیہ میں عظیم ترین مرجع بھی کوئی فتویٰ دے گا، عظیم ترین،
پہلے بتائے گا مجھ سے پہلے بھی کسی نے یہ فتویٰ دیا ہے، کیونکہ فتویٰ یا قرآن سے آتا ہے یا حدیث سے آتا ہے. نہ قرآن آج نازل ہوا نہ حدیث آج نازل ہوئی. 1400 سال تک تمام علماء نے یہ قرآن پڑھا یہ حدیث پڑھا. تم کہاں سے بوجھ بجکڑ نکل آئی یا لال بجکڑ کے تم کہنے لگے کہ ایک نئی چیز جو آج تک کسی نے نہیں بتائی. تو نئی چیز بن جاتی ہے کہ لوگ کچھ عرصے ایک بات نہ سنیں. تو آپ اس میں دیکھیں نئی چیز عذاب قبر. بہت پڑھا تھا میں نے عذاب قبر، لیکن میں نے کوئی تھوڑی پڑھا. دعائے کمیل جب سے ہے تب سے عذاب قبر، صحیفہ کاملہ کی دعائیں جب سے ہیں تب سے عذاب قبر. لیکن لوگوں کو نیا لگا. اب اس پہ کتنا ہنگامہ ہوا. قبر والے باپو، جہنم والے مولانا، ڈراکولا آف اسلام، عذاب کے مولوی، یہی سب ہوتا رہا. مگر یہ والا جملہ کل اگر مکمل ہو تو مزہ آئے گا، کیونکہ کل شب جمعہ، اور شب جمعہ عذاب قبر کو یاد کرنے کی رات ہے، چاہے ہم تیار ہوں چاہے تیار نہ ہوں. تو اب واپس آئیے کہ جو میں کہہ رہا موضوع سے نہیں ہٹا. دو پہلو ایسی نئی چیز جو ہماری عیاشیوں کے راستے میں رکاوٹ بنے. سیدھی سادھی بات میں کہہ دوں، جو ہماری عیاشیوں کے راستے میں رکاوٹ بنے، وہ ہر ایک کے کان کھڑے ہوتے، ہر ایک کو قابل اعتراض لگتی ہے. یہ کہاں سے آپ لے کے آ گئے مسئلہ؟ کتنا مشکل ٹائم میرے لیے ہوا تھا. وہ معصومین اسپتال کراچی میں ہے، جہاں پہ کھارادر اور سولیہ بازار کے اکثر بچوں کے والدین وہاں پیدا ہوئے اس ہاسپٹل میں. اس کے بالکل پیچھے امام باڑہ. ایک نہیں، ایسے کئی واقعات. مجلس پڑھ کے اترا، مجلس کا موضوع تھا اسلام میں گانا حرام. اب پھر جو مائک اٹھا کے کسی صاحب نے اسپیچ کی، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مجلس ختم ہونے کے بعد مائک کن کے ہاتھوں میں جاتا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ غلط کہہ رہے. بغیر گانے کے اہل بیت کے مصائب پر ایک شعر نہیں کہا جا سکتا. خیر وہ ایک الگ چیز ہے، ایک الگ کہانی. اب یہ ساری چیزیں نئی لگی. کیوں؟ اپنی عیاشیوں میں رکاوٹ بن رہی. ٹیلی ویژن بند کرنا پڑے گا، فیس بک کو بند کرنا پڑے گا، اب مکس گیدرنگ بند کرنا پڑے گی. خاندان کی عورتوں کے ساتھ مرد اور مردوں کے ساتھ عورتیں جو ہنسی مذاق کرتے ہیں، بھائی بہن تو آپ کو ہنسی مذاق کرتے کم نظر آئیں گے. بہن تو ایک جملہ کہہ کے پتھر کو موم بنا کے پگھلا دے گی کہ اچھے بھائی نہیں یہ کام کر دو. خیر تو آپ بڑے سے بڑا کام کروا لیتی ہے بہنیں ہیں، لیکن سالی بہنوئی کے مذاق، دیور بھاوج کے مذاق. اب یہ اپنے جو بھی کہیے، میں حرام کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں. لفظ میرے دیکھیے گا پھر بعد میں اعتراض کیجئے گا، میں عیاشیوں کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. بلکہ اگر آپ عرب دنیا میں رہ کے عربی سیکھ گئے تو عربی میں تو عیاشی کے معنی اور بھی آسان ہو جاتے، بہت اچھے ہوتے ہیں. مگر اپنی روٹین لائف کے خلاف جو چیز آپ سنیں، چاہے حدیث ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے مجتہد کا فتویٰ، اس پر تو آپ حملہ نہیں کریں گے، آپ سنانے والے پہ حملہ کریں گے. لیکن اگر روٹین لائف اور زندگی کے عیاشیوں میں رکاوٹ نہ ہو تو آپ کہیں گے یہ تو بہت اچھی حدیث انہوں نے پڑھی، اور یہ کتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. عذاب قبر نے جہاں سینکڑوں ممبروں پر جانے سے مجھے روکا، پابندی لگ گئی، نہیں پڑھ سکتے یہ صاحب اس ممبر پہ. انہوں نے ٹرسٹی صاحب کی ماں کی 40ویں کے مجلس میں حجاب پہ پڑھ دیا. وہ خاتون ساری زندگی میں حجاب رہ کے گئی. خیر تو خلاصہ یہ کہ عذاب قبر نے جہاں روکا تو یہ دوسری حدیث نے پتہ نہیں کہاں کہاں میرے لیے راستے آسان کیے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اصحاب امام کی بہت اہم خاصیت، ہمارا موضوع ہے یہ. جو لوگ میرا شروع کا اعلان نہیں سمجھ پائے تھے، میں نے کہا تھا میں موضوع سے ادھر ادھر بہت کٹ مارتا ہوں، پھر واپس آ جاتا ہوں نیکسٹ ایگزٹ سے، اسی روڈ پہ آ جاتا ہوں. تو یہ موضوع سے کہا تم ہمارے لیے کوشش کرو، لوگوں کی پرواہ نہ کرو، پھر دیکھو کہ ہم کس طرح سے تمہارے راستے کی مشکلات کو آسان کریں گے. وہ حدیث پڑھنے کی ضرورت ہے، بچوں نے شاید کم سنی. ایک زمانے میں کس نام سے مشہور تھا؟ کس زمانے میں؟ جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ کے والدین پیدا ہو چکے. اینٹینا والے مولانا. اب وہ جو اینٹینا کی حدیث میں پڑھتا تھا، پسند آتی تھی لوگوں، اور مجھے یاد ہے کہ اس ایک حدیث کی وجہ سے کیسے کیسی جگہوں پہ مجھے بلا لیا گیا. تو میں نے اینٹینا کی حدیث پڑھی 5 منٹ میں، اور اس کے بعد 9 مجلسیں پڑھی عذاب قبر پہ. تو خیر وہ تو ایک معرفت اصحاب امام. اب مجھے اندازہ ہے کہ جو آنا ہے وہ آ چکے ہیں. اصحاب امام کی معرفت بھی ہم کو حاصل کرنا.
یہ میرا اشرہ پارٹ 2 ہے اس عزاخانے کے اس سال کے پہلے اشرے کا۔ حجت الاسلام مولانا زیغم رضوی صاحب نے معرفت امام پہ اشرہ پڑھا اور کئی سالوں سے پڑھ رہے ہیں۔ اس کا دوسرا حصہ ہے کہ معرفت اصحاب امام، تو اس کے اندر یہ چیز بہت اہم بنے گی کہ اگر کبھی حالات آپ کو ان لوگوں کے سامنے بات کرنے کا موقع دے دیں جو عام حالات میں آپ کی بات نہ سنیں، تو آپ پہ ذمہ داری ہے کہ پیغام حق پہنچائیے۔ تو یہ تو میں نے کہا کہ بلایا اینٹینا کی وجہ سے گیا، سنا گیا عذاب قبر، تو وہ حدیث یاد ہوگا آپ کو، میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ انہی کمیل کی ہے جن کی دعائے کمیل کر ساری دنیا میں ہر شخص یا گھر میں یا گاڑی میں کہیں بھی پڑھے گا۔ ان کو مولا نے کہا کمیل جب تمہاری قبر کے چاروں طرف بڑے پختہ مکان بن جائیں اور اس میں اس طرح کے لوگ آ کے بیٹھے جائیں، حدیث بہت بڑی، میں ادھر چلا جاتا تو 20 منٹ اس میں لگ جاتے، کوئی حرج بھی نہیں تھا اگر نیا علاقہ ہوتا۔ آج کل ہر ایک نے یہ حدیث سنی ہوئی۔ تو آخری اس کا جملہ، اس حدیث میں ظہور کی 4 نشانیاں بتائی گئی ہیں، تو آخری چوتھی کہ پھر ایسا ہو جائے گا کہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھیں گے، اپنی ہتھیلی کو دیکھیں گے، اور اس میں دیکھ کر مغرب کا مومن مشرق کے مومن کو نہ صرف یہ کہ دیکھ رہا ہوگا بلکہ باتیں کر رہا ہوگا، اور مشرق کا مومن مغرب کے مومن ہتھیلی بہت چھوٹی ہوتی ہے، ہتھیلی پورا ہاتھ نہیں، ہتھیلی بہت مختصر، کہا کہ اس میں دیکھ کر آج ایک چھوٹا سا بچہ بھی، یہ تو ذرا بہت شریف بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے باقی جو عشرے ہوتے ہیں 10,000 میل دور جتنے بچے بہت بیٹھتے ہیں، آکے بچے خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن جتنی دیر بیٹھے ہوتے ہیں اسمارٹ فون پہ یا گیم کھیل رہے ہوتے ہیں یا اسنیپ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا فیس بک کے اوپر ہوتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں اس ماحول میں اس بچوں کا صف پہ آ کے بیٹھ جانا بھی ایک بڑا معجزہ، اسٹارٹ یہیں سے کریں، بعد میں سنبھال لیں گے ان بچوں کو، لیکن اسی بہانے صحیح لا کے بٹھائیے۔ بات ہٹی، یہ ہتھیلی خالی، اس سے آپ اسمارٹ فون کی جانب نہ جائیے جو شاید میں لے جانا چاہ رہا تھا۔ اب ایک مرحلے بعد کی ٹیکنالوجی، اب یہ ساری چیزیں آپ کے جسم میں ملا دی جائیں، جو میں نے کہا تھا نا بچہ پیدا ہوگا تو موبائل لے کے پیدا ہوگا، جو آج مذاق کا جملہ ہے وہ کچھ عرصے کے بعد حقیقت بنے گی۔ ماں کے پیٹ میں ہی بچے کے جسم میں پتہ نہیں کتنی چپس ڈال دی جائیں گی، کچھ اس کو بیماریوں سے بچائے گی، کچھ اس کا ڈی این اے ریکارڈ رکھے گی، اور کچھ یہ ساری ٹیکنالوجی دے گی۔ اب ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہاتھ میں کوئی چیز رکھیں، آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی میں ایک چپ لگی ہوئی ہے، اور وہ چپ ایسی ہے کہ بس آپ نے دیکھا، وہ چپ بھی کھال کے نیچے، لیکن آپ جس سے چاہے بات کریں گے، جسے چاہے دیکھیں گے۔ جو ایک ناممکن بات 40 سال پہلے تھی، کہاں سے میں چلا تھا اینٹینا والی حدیث پر، کہ 40 سال پہلے جب یہ حدیث میں نے پڑھی، لوگوں نے بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ حدیث کو سنا، مزہ لیا، لیکن ہر ایک کے ذہن میں 40 سال پہلے ایک خیال آیا، جب میں بھی شامل تھا، جب میں پڑھ رہا تھا، کہ یہ آخری زمانے میں جب امام آ جائیں گے تو لوگوں کو معجزے سے ایسی طاقت دیں گے، یہ امام کے معجزے ہوں گے، معرفت اصحاب امام۔ یاد دلانا پڑ رہا ہے کہ میں موضوع سے نہیں ہٹا، کہ ظہور کے بعد جو اصحاب امام ہوں گے وہ مغرب اور مشرق والے اس طرح سے بات کریں گے جیسے میں اور یہ بچہ اگر بات شروع کر دیں، کوئی فاصلوں کی اہمیت نہیں ہوگی۔ تو ہر ایک کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ امام کے آنے کے بعد معجزوں کے ذریعے حکومت ہوگی، تو لوگوں کو یہ معجزے دیے جائیں گے جو امام کے دوست اور ساتھی۔ میں خود بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ میں لوگوں کو حکومت امام کا شوق اس لیے دلا رہا کہ یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ 40 سال ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر جائے گی کہ جو ہمیں معجزہ لگ رہا تھا زمانے کے امام کا، وہ کھلونا بن گیا ایک 2 سال کے بچے کا، اتنا آسان ہو گیا۔ تو بات گھوم کے وہاں پہ آ جانا چاہیے، گرچہ اس میں 3 بہت اہم نشانیاں اصحاب امام کی بتا دی گئی جو ہمارا موضوع ہے، لیکن اس پہ ابھی تفصیلی گفتگو ہونا۔ 3 باتیں تو آ گئی، بس اب یہ پہلی بات کو مکمل کروں۔
بہت گھوم لیا، بہت گھوم کے خط دائری سے میں واپس آ جاؤں اپنے الگ اصل راستے پر، اور وہ یہ کہ جتنے معجزے انبیاء اور ائمہ کے ہیں تقریباً سارے معجزے وہ ٹیکنالوجی کی ترقی کے بعد عام انسان بھی دکھا سکتا۔ میں حضرت ابراہیم کی توہین نہیں کر رہا، میں حضرت موسیٰ کے رتبے کو ختم نہیں کر رہا، میں حضرت عیسیٰ کے معجزات کا مذاق نہیں اڑا رہا، میں معصومین کے معجزات کا انکار نہیں کر رہا۔ یہ سب اپنے زمانے کے معجزے تھے، لیکن ایسے معجزے جو بعد میں بچہ بھی دکھا سکتا ہے، اور اسی لیے معصوم نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا ان معجزوں کے ساتھ جو بہت اہم لفظ ہے، جو اصل میں آج کی پوری مجلس کا خلاصہ وہ لفظ آپ کو سمجھانا تھا۔ معجزے امام نے دکھائے، ایک معجزہ ایسا دکھایا جس کے ساتھ وہ لفظ استعمال کیا، لفظ کا مطلب جملہ۔ معجزات دکھائے امام نے، کسی معجزے کے بعد یہ نہیں کہا کہ بس جو ایسا معجزہ دکھائے وہی اللہ کی برحق حجت ہوگی، یہ نہیں کہا امام۔ معجزہ دکھایا، بیمار کو صحت یاب کر دیا، یہ نہیں کہا کہ بس جو اس طرح کے بیمار کو صحت یاب کر دے وہ اللہ کی حجت ہے، یا وہ امام برحق ہے، یا وہ ہمارا اصلی نمائندہ، یہ نہیں کہا۔ یا سورت کو پلٹایا تو یہ نہیں کہا کہ جو سورت کو پلٹا دے، وہ بار بار ایک جیسے جملوں کی کیا وجہ، لیکن بعض معجزوں کے ساتھ یہ جملہ کہا۔ سب سے مشہور اس حوالے سے معجزہ، لیکن سب سے زیادہ مومنین پہ مشکل گرا گزرتا۔ اب میرا پورا جنم سے لے کے بڑھاپا تک کراچی ہے، لیکن جب میں پنجاب میں جاتا ہوں نا، یہاں سے آخری مجلس پڑھ کے اگلے دن لاہور میں دو میرے خمس ہیں، تو ایک جملہ وہاں لوگ ضرور پوچھتے ہیں، اچھا جملہ پسند آتا، اچھا آپ کراچی والے پیچھے کہاں سے؟ تو پیچھے جو ہے وہ لکھنؤ سے، مثلا بزرگوں کا تعلق، تو وہاں کا لفظ کہ جو بہت کھلتا ہے معجزہ لوگوں کو، وہ حبابہ کا معجزہ، جبکہ کتنا اہم معجزہ، لیکن وہ لوگوں کو بہت گراں گزرتا، چونکہ حبابہ کا معجزہ چوتھے امام نے دکھایا، اور ابھی آپ نے عشرہ چوتھے امام کا سنا، 21 محرم سے 30 محرم کسی عنوان پہ بات ہو، چوتھے امام کے حالات آتے ہیں، تو یہ معجزہ ابھی آپ سن چکے ہیں حبابہ کا۔ لیکن حبابہ کے معجزے کے آخر میں یہ لفظ ہے کہ نہیں ہے کہ مولا علی نے کہا کہ بس اس طرح سے اس پتھر پر جس طرح میں نے اپنا نام نقش کیا ہے، جو اس طرح سے کرے وہ میرا برحق جانشین ہوگا، یہ جملہ کہا، جو باقی معجزات میں سے ہر ایک کے لیے نہیں کہا، کچھ کے لیے کہا، جس معجزے کے لیے جملہ ہے۔ حبابہ وہی، کچھ لوگ ذرا سا کنفیوز ہوئے، حبابہ وہی جنہوں نے مولا سے یہ حدیث سنی کہ داڑھی منڈانے والے وہ لوگ ہیں جو بنی اسرائیل کے مسخ شدہ بغیر چھلکے کی مچھلیوں کی شکل میں ہیں، بہت سخت الفاظ ہیں اس کے، اور جو دشمنان اہل بیت کا لشکر ہے، جس لشکر کا تذکرہ آپ زیارت عاشورہ میں کرتے ہیں، کہا یہ وہ لوگ ہیں جو داڑھی کو منڈواتے ہیں۔ کتنی مشکل حدیث ہے یہ۔ اب تو پھر بھی کچھ زمانہ، کچھ جس علاقے میں آپ ہیں وہاں داڑھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ابھی بھی ہے بہت سی جگہوں۔ معجزہ تو ایک طرف رہتا ہے، وہ اسی حدیث کے اندر الجھ کے رہ جاتے ہیں کس طرح سے اس کو غلط ثابت کریں، جبکہ اس کے آخر میں جملہ ہے۔ مولا نے معجزہ دکھایا، چوتھے امام نے اس معجزے کو ڈبل کیا۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ وہ خاندان ہے اہل بیت کا، جہاں کی ایک حدیث تو ہم نے سنی، دوسری حدیث خود بنا لیجئے، وہ بھی بالکل سچی رہے گی۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد تو ہیں، مگر اس خاندان میں اولنا بھی علی، اوسطنا بھی علی، آخرنا بھی علی، کلنا بھی علی ہے اس خاندان میں۔ اب چوتھے امام نے اپنے دادا علی، چوتھے امام کا ایک نام علی الاوسط، بعض حضرات اس کو امام حسین کے اولاد میں لے گئے، علماء اور محققین نے اسے چہردہ معصومین کے نام علی میں رکھا کہ پہلا علی مولا، آخری علی 10ویں امام، بیچ کے 2 علی، تو خیر
چوتھے امام نے اپنے دادا کے معجزے کو ڈبل کیا، اس کی کاپی نہیں کی، کاپی بھی کی اور اس کو ڈبل بھی کیا۔ واقعہ بہت مشہور ہے، خصوصاً میں تو ہر سال چوتھے امام کی شہادت کی مجلس پہ یہ روایت ضرور پڑھتا ہوں، مجھے یقین ہے آپ نے بھی سنی ہوگی۔ لیکن اس کے آخر میں جو جملہ ہے وہ کتنے معجزوں کے آخر میں کہ اگر کوئی اس معجزے کی اس طرح سے نقل کرے وہ میرا برحق جانشین، یہ حبابہ سے کہا اور بھی کچھ معجزات میں، لیکن ہر معجزے میں یہ جملہ نہیں۔ اس کا مطلب باقی معجزے آگے چل کر سائنس کی ترقی سے، ٹیکنالوجی کی ترقی سے، علم کی ترقی سے ایک بچہ بھی دکھا سکتا ہے، بہت اس کی مثالیں ہو گئی۔ مگر صحیح معنوں میں جو لفظ جو حبابہ کے واقعے کے آخر میں آیا، اب یہ خود ریسرچ کا ایک موضوع، چہاردہ معصومین کے کتنے معجزوں کے ساتھ یہ جملہ آیا، اگر کوئی ریسرچ کرنا چاہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس موضوع پہ ریسرچ کی، لیکن ایک معجزہ ایسا جس کے لیے لفظ آیا خالدہ، وہ جو ایام ازا کا آخری اشرا جب میں نے یہاں سے پڑھا تھا امام بارگاہ علی رضا میں، تو یہ لفظ آیا تھا خالدہ۔ اب جو جہاں سے میں آ رہا ہوں، میں نے ملک کا نام بھی لے لیا، آپ کو فاصلہ بھی بتا دیا کتنا ہے نا، فاصلہ بھی بتا دیا، وہیں سے آ رہا ہوں، تو وہاں پہ اب میں پڑھ گیا، خیال ہی نہیں رہا کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں اردو اب کوئی نہیں جانتا، تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بحث ہو رہی ہے کہ مولانا نے کہا خالدہ، یہ کون خالدہ؟ ایک نے کہا وہ میری دیورانی کی چھوٹی بہن ہے نا، اس کا نام خالدہ۔ دوسرے نے کہا ہاں مولانا سی بلاک رضویہ میں رہتے تھے، ای بلاک میں وہ خالدہ رہتی تھی، مولانا کی والدہ کے اور ان کے بڑے اچھے تعلقات۔ خالدہ عربی کا لفظ ہے، آپ عرب دنیا میں رہتے ہیں، آپ کو مسئلہ پیش نہیں آئے گا، وہاں پیش آیا۔ اصل موضوع تو رہا ایک طرف، ایئرپورٹ آنے تک خالدہ کو سمجھاتا رہا۔ خالدہ عربی کا لفظ جو قرآن میں جنت و جہنم کے حوالے سے بہت آیا، ہم فیہا خالدین، ہم فیہا خالدون، ہم فیہا کئی انداز سے آیا۔ خالد کے معنی ہے ہمیشہ ہمیشہ، پرمیننٹ، جو کبھی ختم نہ ہو۔ پورے معجزوں میں قرآن کے لیے لفظ ہے، قرآن معجزہ خالدہ ہے، قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے، نہ کوئی اس کی کاپی کر سکتا ہے، نہ اس جیسا کوئی جملہ بنا سکتا، نہ اس کا جواب لا سکتا، یہ صرف قرآن کے لیے۔ قرآن معجزہ نہیں ہے، خالی معجزہ نہیں ہے، قرآن معجزہ خالدہ، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا معجزہ۔ باقی سارے معجزات جن کے ساتھ لفظ خالدہ نہیں ہے، بچہ بھی دکھا سکتا ہے، قرآن معجزہ خالدہ۔ ہمارا عنوان قرآن ہے، بہت اچھا عنوان ہے، لیکن حجت الاسلام مولانا محمد علی نقوی صاحب ایام ازا میں قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، اس عنوان پہ وہی بات کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ ہمارا عنوان کیا تھا؟ پہلے مجلس کے شروع سے جو بچے بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، بھول گئے نا آپ کہاں سے کہاں گئے؟ حدیث قدسی، وہ لفظ میری زبان پہ آیا تھا، تو پھر حدیث قدسی اور قرآن کا فرق کہ حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام، قرآن بھی اللہ کا کلام، حدیث قدسی کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، قرآن کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں۔ ہاں، حدیث معصوم، 14 معصوم کی حدیث، اس میں بھی کلام وہ بھی اللہ کا ہے، لیکن الفاظ اس امام معصوم کے، کلام وہ بھی اللہ کا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی زبان سے کوئی نطق ہی نہیں کرتا ہے کہ لفظ رسول کی زبان پہ نہیں آتا بغیر وحی کے، ہر چیز وحی ہے۔ تو تینوں، قرآن، حدیث قدسی، حدیث معصوم، تینوں میں پیغام اللہ کا، بات اللہ کی ہے، کیونکہ حدیث کا لفظ آتے ہی لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں کہ داڑھی کی حدیث ہو۔ اچھا، قرآن میں نہیں ہے داڑھی، حدیث میں، حدیثوں کا کیا، صحیح بھی ہے غلط بھی ہے، اور اگر پلٹ کے ہم کبھی بات کہتے ہیں تو ہم بدعقیدہ بھی کہلائیں گے۔ یہ تو مثال کے طور پہ ہم بات کہتے ہیں کہ جی ہر مومن جو ہے وہ جنت میں جائے گا، یہ بھی تو حدیث میں آیا ہے نا۔ اب حدیث تو صحیح بھی ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، سب جہنم میں چلے جائیں۔ ایک فرقہ ہے عالم اسلام کا جو یہاں تک کہتا ہے کہ تمام انبیاء بھی جہنم میں جا سکتے ہیں۔ ارے یہ مولانا ہی تو مقصر ہوگا، انہوں نے تو اہل بیت کی شان میں، اہل بیت کا تو لفظ ہی نہیں آیا، لیکن اگر اہل بیت کے کسی عام شیعہ کے لیے بھی آپ نے ایسی بات کہہ دی تو جتنا آپ اہل بیت کو مانے پھر بھی آپ مقصر کہلائیں گے۔ تو خیر یہ مسئلہ یہاں کے نہیں، کہنے کا مقصد جو چیز اپنے مزاج کے خلاف، تو حدیث کا اس وقت مذاق اڑایا جاتا ہے جب اپنے روٹین لائف سے ہٹ کر آ جائے،
جب روکڑا دینا پڑے، روکڑا بمبئی اور کراچی کی گجراتی ہے، جب پیسہ دینا پڑے تو ہر حدیث مشکوک ہو جاتی ہے، جب داڑھی رکھنا پڑے ہر حدیث مشکوک ہو جاتی ہے، جب گانے سے اپنے بچوں کو بچانا واجب ہو ہر حدیث مشکوک ہو جاتی ہے، جب اپنی گھر کی عورتوں کو یہاں سے لے کے اپنے گاؤں تک حجاب کروانا پڑے ہر حدیث مشکوک ہو جاتی ہے۔ حدیثوں کا کیا ہے، صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ اور جب ثواب مل رہا ہو، جنت مل رہی ہو، عذاب قبر سے چھٹکارا مل رہا ہو، ملک الموت کے عذاب سے رہائی میں، ہر حدیث معتبر ہو جاتی ہے، قرآن سے زیادہ معتبر ہو جاتی ہے۔ یہ کون سا کرائیٹیریا مومن نے بنایا؟ ایک اصول ہونا چاہیے، لیکن غلط مجمع کے سامنے میں صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ یہ سارا مجمع تو پہلے سے یہ باتیں جانتا، تو قرآن ہو، حدیث قدسی ہو، حدیث معصوم ہو، تینوں اللہ کا کلام ہے۔ ایک میں الفاظ معصوم کے ہیں، کلام اللہ کا، ایک میں الفاظ اللہ ہی کے ہیں مگر بطور معجزہ نہیں ہیں، وہ حدیث قدسی ہیں، اور ایک میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں، پیغام بھی اللہ کا ہے، اور الفاظ بطور معجزہ ہیں، اس کا نام قرآن ہے۔ تو بیچ میں جو کیٹیگری آئی حدیث قدسی، مثلا پیغمبر کی یہ حدیث، جبرائیل اللہ کی جانب سے 4 پیغام اتنی مرتبہ لے کر آئے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ عنقریب یہ 4 چیزیں واجب ہونے والی۔ پیغمبر نے کہا میں کہہ رہا ہوں، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، پیغمبر نے کہا یہ میں کہہ رہا ہوں، کلام وہی اللہ کا، الفاظ رسول کے، یہ کہلائے گی حدیث رسول۔ اور یہ جو حدیث اب میں پڑھ رہا ہوں یہ تو صرف سمجھانے کے لیے، کیا وہ محاورہ ہے نا کہ دیکھ کے ایک چاول اٹھا کے آدمی اندازہ کر لیتا ہے، اور اتفاق سے دیکھیے چاول یہ میرے ہاتھ میں لگ گیا، وہ یہ کہا کہ پیغمبر اللہ نے مجھے یہ پیغام بھجوایا 4 چیزوں کا، چاروں بہت اہم مستحب ہیں، واجب نہیں، مگر اتنی بار جبرائیل یہ حکم لے کر آئے کہ پیغمبر کہہ رہے مجھے ڈر لگنے لگا کہ شاید یہ واجب ہونے والا۔ نمبر 1 مسواک، بظاہر کتنی ہی غیر اہم بات کیوں نہ ہو، مگر بہت اہم بات ہے کہ اس وقت کی جو لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جتنی بیماریاں ہیں اس پہ 90% اس کے دانتوں کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بہت اہم دخل ہے دانت کا، یہ میرا شعبہ نہیں ہے، یہ ڈینٹسٹ کا شعبہ، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مسواک خالی ایک سنت عمل نہیں، آج کی ساری میڈیکل سائنس کا رجحان اسی جانب ہے، یہ چھوڑ دیجئے۔ اچھا میرا شعبہ نہیں ہے تو میں نے اتنی بات کیوں کہہ دی؟ اس لیے کہہ دی کہ ڈاکٹروں کے لیے یہ میرا شعبہ تو نہیں، لیکن پریکٹیکل تجربات کرنے کے لیے میں موجود ہوں۔ اتنی ساری مجھے بیماریاں کہ ہر ڈاکٹر اپنی نئی دوا پہلے میرے اوپر یہ استعمال کرتا۔ تو خیر، مسواک، یہ لفظ مسواک نہیں، اس کے پیچھے اتنی بڑی حقیقت ہے، لیکن بات آج مکمل کرنا، آج کی بات۔ دوسری چیز نماز شب، اتنی بار جبرائیل آئے میرے پاس۔ ہمارے ہاں بہت سے گھرانوں میں یہ طریقہ پہلے تھا اور شاید آج بھی ہو، اور وہ یہ ہے کہ اگر مثلا بچہ باہر کہیں گیا 8-10 دن کے لیے، کوئی پکنک پہ گیا، اسکول ٹرپ پہ گیا، کسی اور رشتہ دار کا گیا، واپس آئے تو باپ یا ماں پوچھتے ہیں بیٹا اپنی فجر کی ساری نمازیں ٹائم پہ پڑھی تھی؟ میں نے کہا کہ ایک زمانے میں تو بہت تھا، ابھی بھی ہوگا۔ یا والدین نہیں، ایک دن کے لیے بیٹا آج کی نماز پڑھی تھی؟ پوچھا جاتا ہے۔ دیندار گھرانے میں وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل کا تذکرہ کتاب میں کرو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، پس وہ اپنے رب کے پاس بہت ہی زیادہ مرضیہ۔ قرآن میں یہ لفظ آقا حسین کے لیے آیا ہے راضیتاً مرضیہ، یا حضرت اسماعیل کے لیے آیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیتے ہیں۔ لیکن ہم یہی پوچھتے ہیں نا فجر کی نماز پڑھی کہ نہیں؟ جبرائیل کبھی یہ نہیں، اللہ کی طرف سے سوال لاتے ہیں امت کے لیے، نماز شب پڑھی کہ نہیں پڑھی، نماز شب پڑھی کہ نہیں پڑھی، نماز شب پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ اتنا کہ رسول کو ڈر لگا کہ یہ نماز واجب ہونے والی، جو رسول پر آلریڈی واجب ہے۔ رسول پہ 6 نمازیں واجب ہے، نماز شب بھی واجب ہے۔ یہ جملہ کہنا ضروری تھا، ورنہ لوگ کہتے ہیں واہ مولانا آپ کیا مثال پیش کر رہے، رسول کیا ایک نماز کے واجب ہونے سے ڈر رہے ہیں؟ وہ اپنے لیے تو ڈر ہی نہیں رہے، ان پہ تو ہے ہی واجب، وہ تو ہمارے اور آپ کو زیادہ تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں۔ جس مومن سے فجر کی نماز نہ پڑھی جائے، یہاں پڑھ بھی لے تو اپنے وطن میں جا کے قضا ہو جائے، پلین میں قضا ہو جائے نماز شب۔ جبرائیل ہمیشہ۔ تیسرا، پڑوسی،
پڑوس کا دائرہ جہاں جہاں انسان دنیا میں رہتا، اگر کوئی یہاں جاب کر رہا ہے، کراچی میں اس کا گھر ہے، پنجاب میں کہیں اس کا گاؤں ہے، پڑوسی بہت ہوتے ہیں. تھوڑی دیر کی ڈرائیو میں آپ کے ساتھ ہے، زیارت کے سفر میں آپ کے ساتھ ہے، حج میں آپ کے ساتھ گیا ہے، کہیں گھومنے آپ کے ساتھ. پڑوسی آج موضوع نہیں. حدیث قدسی کا اتنا جبرائیل نے آ کے پڑوسیوں کے بارے میں خدا کا حکم پہنچایا کہ مجھے ڈر لگا کہ عنقریب حکم خدا آنے والا ہے کہ جب کوئی مرے تو اس کی جائیداد میں اس کی اولاد کے ساتھ اس کے پڑوسیوں کا بھی اتنا حصہ، جو ماں بہن بھائیوں کو نہیں ملتا کوئی حصہ. بہت ہی ایکسٹریم کیس میں نہ اولاد ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، سب مر چکے ہیں، یا وہ شادی شدہ نہیں ہے تب بھی باپ نہیں ہے، ماں نہیں. بہن بھائیوں کی باری بہت دیر میں آتی ہے. پڑوسی جو آپ کے خون، جو آپ کی نسل، جو آپ کے ڈی این اے جو لے کے بیٹھا ہے بچہ، جو حصہ اس کو مل رہا اتنا نہ صحیح، تب بھی حدیث میں پڑوسی کو حصہ دو. ہمارے ہاں پڑوسی کو حصہ ملتا ہے گالیوں میں، پڑوسی کو حصہ ملتا ہے کوسنوں میں، پڑوسی کو حصہ ملتا ہے برائیوں میں. تو اتنی بار جبرائیل نے کہا، ایک آدھ مرتبہ نہیں. اور چوتھی چیز، اب 3 بھی کافی ہے. چوتھا جو ہے مجمع کا ذرا موڈ خراب بھی ہو سکتا ہے، لیکن آدھے مجمع کا، آدھا تو نہیں، مرد تو بہت زیادہ ہیں، لیڈیز تو بہت کم ہیں، کیونکہ جو عورتوں کی آواز آ رہی ہے میرے کان تک تو وہ ذرا کم آواز. چوتھی چیز، اتنا زیادہ بیوی کے حق کے بارے میں جبرائیل نے مجھ سے بات کی، اپنی نہیں، اللہ کا حکم پہنچایا. ادا کرتے رہو حق، ادا کرتے رہو حق. کہ پیغمبر، دیکھیں یہ 4 نصیحتیں نہیں ہیں، ان کے ساتھ 4 جملے ہیں کہ واجب ہو جائے. اور مسواک میں تو خالی مسواک کہا، نماز شب میں خالی نماز شب کہا، کیونکہ یہ 2 چیز کی اہمیت لوگ جانتے ہیں. یا لائف اسٹائل ایسا بن گیا ہے کہ مسواک کرتے ہیں. پڑوسی اسٹل ابھی ہمارے یہاں کمزور ڈپارٹمنٹ ہے. تو آگے کہا اتنی نصیحت کہ اولاد میں سے، میراث میں سے حصہ ملنا. اور چوتھی چیز بیوی، ایک عام سی نصیحت نہیں، کہا اتنا اللہ کا حکم آیا کہ مجھے ڈر لگا کہ بیوی کے سامنے اف کہنا بھی حرام ہو جائے جو ماں کے سامنے حرام ہے. اف یہ نہیں کہہ سکتے. اچھا یہ دوسری بات کہ پیغمبر نے کہا ہو کہ نہ کہا ہو، یا امت تک پیغام پہنچاؤ کہ نہ پہنچاؤ، آج کی دنیا خود ہی آپ کو مسواک پر لے گئی. جو امام کا جملہ بھی تھا، جو ہم بات کہہ رہے ہیں، نہ بھی مانو تب بھی ایک وقت آئے گا کہ ماننا پڑے گی. تو وہاں فرق کیا ہوگا؟ فرق ہے ہماری بات مان کے عمل کرتے تو اجر و ثواب ملتا، عمل تو کرنا پڑا بعد میں، بغیر ہماری بات مانے میں تو اجر و ثواب سے محروم ہو گئے. جیسے اب مسواک اگر کوئی اس لیے نہیں کرتا ہے کہ امام کا حکم ہے، کرنا تو پڑے گی، آج کی زندگی میں ثواب نہیں مل رہا. جو امام کی وجہ سے کرتا آ رہا ہے ثواب بھی لے رہا. آج بھی بہت سارے لوگ بیوی کا حق ادا کرتے ہیں، لیکن جو امام کی وجہ سے کرتے تھے وہ ثواب لے جاتے ہیں. جو امام کی وجہ سے نہیں کرتے، اپنے سسرال کے دھونس اور اس کے ساتھ جوان بھائی مشکنڈوں کو دیکھ کے بیوی کا حق ادا کرتے ہیں. حق تو ان کو بھی ادا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ کہ ثواب کچھ نہیں. یہ بھی اصحاب امام کی ایک خاصیت ہے. چوتھی چیز آگے، آنکھ بند کر کے امام کی بات پہ عمل کریں گے، فائدہ ہو کہ نقصان. یہ تو پوری ایک مجلس میں نے پڑھ دی آج یہ آخری جملے میں. یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں، لیکن موضوع جو ہے وہاں تک ابھی میں پہنچا نہیں، جا رہا ہوں اسی راستے پر. بس یہ حدیث اور اس کے بعد غم کا بیان، انشاءاللہ زندگی رہی تو 9 دن اور آپ کی خدمت اس سال 1438 ہجرہ کے اس چوتھے عشرے میں، جو ماہ سفر کا پہلا عشرہ ہے، ماہ محرم کے پہلے عشرے کا پارٹ 2. لیکن کہا کہ اف تک نہیں کر سکتے. اور پھر اس میں 1-2 وضاحتیں ہیں، لیکن چونکہ موضوع میرا یہ نہیں، یہ ہے حدیث قدسی. فرق کیا ہوگا؟ فرق کیا ہو گیا ذرا دیکھیے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، خبردار ماں باپ کو اف نہ کہنا. یہ بھی اللہ نے کہا، لیکن یہ قرآن میں آ گیا تو یہ معجزہ. اور بیوی کو اف نہ کہنا یہ بھی اللہ نے کہا، اور اللہ ہی کے الفاظ میں ہم تک آیا تو یہ بن گئی حدیث قدسی. اور تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھا، یہ رسول اللہ نے کہا، پیغام یہ بھی اللہ کا، الفاظ رسول کے ہیں، تو یہ بن گئی حدیث معصوم. تینوں میں پیغام ایک آیا، بشرط یہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ،
بس ختم بات. یہ ایک لفظ. اب اگر میں ایک جملہ کہوں گا آپ پھر میرا مذاق اڑائیں گے, اور وہ یہ کہ یہ اصحاب امام کی 5ویں خاصیت. ایک مجلس میں نے 5 چیزیں جمع کر دی, تو 5 مجلسیں ہوتی تو آدھا اشرا میں کھینچ سکتا تھا ایک ہی بات کو, لیکن خیر اب آ ہی گئی ہے تو سن لی. 5ویں خاصیت یہ آیت جو ابھی میں نے تلاوت کی. یہاں اس مجمع میں اگر کوئی 40 سال کے مومن بیٹھے ہیں تو انہوں نے کم از کم 30 سال تو یہ آیت سنی یا پڑھی, اور کوئی 50 سال کے ہیں تو انہوں نے 40 سال, اور اگر کوئی 20 سال کا نوجوان ہے تو اس نے کم سے کم 10 سال, کیونکہ یہ سورہ عنکبوت کی آیت بھی ہے اور بالکل شروع کی آیت. 5ویں ہے شاید, 4تھی یا 5ویں. سورہ عنکبوت ہم شب قدر میں ہر سال تلاوت کرتے ہیں, بلکہ شب قدر جو قرآن کی رات ہے اس میں 3 ہی سورے تلاوت کیے جاتے ہیں, تو ان میں بھی پہلا سورہ عنکبوت ہے. سب سے پہلے اسٹارٹ ہی یہاں سے لیتے ہیں قرآن. کسی آدمی سے کہیے بھائی قرآن پڑھو, وہ کہاں سے شروع کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. شب قدر میں کہا گیا قرآن پڑھو, اور اسٹارٹ ہوا سورہ عنکبوت سے, اور اس کے بھی پہلے صفحے کے پہلے رکوع کی آیت. خبردار اگر تمہارے باپ اور ماں حکم خدا کے خلاف تمہیں مجبور کریں, ان کی بات فلا تطعهما, خبردار ان کی بات نہ ماننا. اب اتنی اہمیت و فضیلت جو قرآن میں حکم آیا تھا والدین کا, اس میں بھی آ گیا. خدا کے حکم کے خلاف کوئی کہیں گے تو بات نہیں. تو حدیث قدسی پیغام اللہ کا, اس کے اندر بیوی کا حق آیا تو پھر وہاں بھی یہی پیغام آیا. ہاں اگر وہ خلاف دین کوئی بات کہہ رہی, اور اگر پیغمبر نے کہا تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر, اس وقت تک جب تک کہ بیوی کے اپنے حق کی بات, اور جہاں وہ اللہ کے حق میں مداخلے شروع کر دے, ایک اصول چھوٹا سا, وَإِن جَاهَدَاكُمَا لِتُشْرِكَ فَلَا تُطِعْهُمَا, خبردار اطاعت نہ کرنا. فَلَا تُطِعْهُمَا پورے پیغام کو بدل دیا. یہاں نہ ماں باپ کی بات مانی جائے گی, نہ بیوی کی بات مانی جائے گی. اور ہیں کثرت کے ساتھ معاشرے میں مثالیں, والدین ہیں اور بیٹے سے داڑھی منڈواتے ہیں, ماں ہے اور اپنی بیٹی کا حجاب اترواتی ہے, مکمل بے حجاب نہ کرے تب بھی گاؤں میں لے کے جاتی ہے, شہر میں لے کے جاتی ہے, کراچی میں ان کے سامنے حجاب نہیں کرنا, یہ بھی حجاب اتروانا. ہیں ایسی بیویاں, کیونکہ ایک لفظ تو آخری زمانے کے لیے آئے. آخری زمانے کی شوہر اپنی بیویوں کی اطاعت کریں گے اس چیز میں کہ وہ بیوٹی پارلر جانے کی بات کریں گے اور یہ تیار ہو جائیں گے, اجازت دے دیں گے. اب یہ جملے سارے کے سارے تشریح طلب تو نہیں ہے, لیکن ریمائنڈر, یاد دلانا ہے مسلسل. آج کا وقت ختم ہو گیا. کربلا بہترین مثال, وہاں ماں بھی آپ کو ایسی ملے گی, وہاں بیوی بھی آپ کو ایسی ملے گی, وہاں بہن بھی آپ کو ایسی ملے گی کہ حکم خدا میں رکاوٹ تو درکنار, وہ اپنے شوہروں سے, وہ اپنے بیٹوں سے, وہ اپنے بھائیوں سے زیادہ حکم خدا کے لیے تڑپ رہی. یہ جو ابھی بات میں نے کہی ہے تو ایک عام ماحول ہے, بات انسان والدین کی مانتا ہی ہے, جس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اس کی بات مانتا ہی ہے. لیکن کربلا کیا ہے؟ کربلا یہ ہے کہ وہاں ام فروہ جیسی ماں ہمیں نظر آتی ہے. جب حسین کہتے ہیں قاسم بیٹا یہ رات کا وقت, آدھی رات, کربلا کا جنگل, یہاں آنے کا وقت نہیں, جا کے ماں کے پاس بیٹھ. کہا اماں ہی نے تو آپ کے پاس بھیجوایا. جہاں پہ, اب یہ تو ہو گئی معصوم کی مثال, جہاں پہ ماں بھی ایسی ہوتی ہے کہ جب عمر ابن جنادہ کا چھوٹا بیٹا تلوار لے کے نکلا, امام نے کہا جا اپنی ماں کے پاس. کہا ماں ہی نے تو تلوار دے کے مجھے بھیجا. جہاں حبیب ابن مظاہر کی بیوہ, میں زیادہ مثالیں رکھ رہا ہوں غیر معصومین, حبیب ابن مظاہر کی بیوی جب یہ پتہ چلا کہ آقا حسین نے میرے شوہر کو بلوایا ہے اور حبیب سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کروں, حبیب نے یہ کہا, جوش میں آ کے اپنی چوڑیاں اتار کے پھینکی, کنگن, کہ یہ پہن لے, یہ کر, اور گھر میں بیٹھ گیا, اپنی تلوار مجھے دے, میں فاطمہ کے لال کی مدد کے لیے جاؤں. تو حبیب کا جملہ یہ تھا کہ مجھے اپنا خیال نہیں ہے, مجھے تیرا خیال, میرے بعد تیرا کیا ہوگا.
یہ عورت کے لیے سب سے دکھتی رگ و واقعاً مسئلہ. سہاگ اجڑ گیا، میرے سر کا سائبان ہٹ گیا، میرا کیا ہوگا؟ حبیب کی بیوی کا جملہ تھا میں مٹی کھا کے گزارا کر لوں گی. یہ برداشت نہیں کروں گی کہ فاطمہ کا لال میرے شوہر کو بلائے اور وہ اسی گھر میں رہے. اور یہی وجہ، یہ بھی ایک وجہ. بہت وقت گزر گیا، یہاں آپ کو معلوم ہے کہ مجھے وقت کی بہت پابندی کرنا ہے. بہت مختصر 2 جملے کربلا کے نہیں، میں 11 محرم کے بعد یا کوفہ یا شام کے مسائل پڑھتا ہوں، صرف 2 جملے. یہ بھی ایک وجہ، چاہنے والا ایسا بنے تو پھر آقا بھی دیکھیے کیسے ہیں. عجیب آقا ہم کو ملے جو اپنے غلاموں کی اتنی عزت افزائی کرتے ہیں، جو اپنے کنیزوں کو اتنا بڑا رتبہ عطا کیا کرتے ہیں. یہ سلیمان نبی بھی دیکھیں تو کائنات بادشاہ بن کر رش کریں گے. 11 محرم کا لٹا قافلہ بازار کوفہ میں داخل ہو گئے. قافلے کو روک دیا گیا بھرے بازار میں. جلتے سورج کے نیچے کوفے کے اس گرمی کے ماحول میں بے محمل و عماری کی سواریوں پر سیدانیاں سر جھکائے، بالوں سے چہرہ چھپائے، ننھے بچوں کو گود میں لے کے بیٹھی ہیں. چاروں طرف کوفے کے اوباش لوگوں کا مجمع ہے، جو کہ اعلان ہو رہا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، باغی ابن باغی مارا گیا، اس کے گھر والے قید ہو کے آئے ہیں. تو عام آدمی بھی طنز، تانے، سب و شتم، پتھر، کنکر، زبان سے لے کے ہاتھ تک جس طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس ماحول میں ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے اور سجاد کے گھٹنے کو ہلاتا. مولا سجاد نے جھک کے دیکھا. جیسے ہی شہر کے قریب یہ قافلہ آتا ہے، کوئی بھی شہر ہو، یہاں سے لے کے شام تک، سجاد کو اونٹ سے اتارا جاتا ہے، قافلے کے آگے پیدل چلایا جاتا ہے. گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، جسم پر قیدیوں کا نیلا کرتا. قافلے کے آگے آگے چلنا ہے جب یہ قافلہ شہر سے گزرے گا. ہائے غیرت مند علی کا، غیرت مند حسین کا وارث سجاد غیرت سے ہی مر جائے. اور ایک بچے نے آ کے گھٹنا ہلایا. مولا تو ویسے ہی نگاہیں زمین پہ تھی، دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا. مولا نے پوچھا تو ہے کون؟ کہا کہ میں حبیب ابن مظاہر کا یتیم ہوں. سجاد نے پلٹ کے دیکھا، سب سے پہلے قافلے پہ زینب کو ہی بٹھایا جاتا تاکہ بار بار سجاد کی نگاہ زینب پہ پڑے. کھلا سر، ننگے مال، بلویا. کوڑوں سے بڑا یہ امتحان ہوتا. ایک مرتبہ سجاد نے پلٹ کے دیکھا، بوبی اماں میرے چچا حبیب کا یتیم آیا ہے. یہ اہل بیت کی کرم نوازی دیکھیے. زینب نے جیسے ہی سنا جھک کے کہا، بیٹا یہ بتا تیری ماں کہاں ہے، میں اسے ڈھونڈ رہی ہوں. قریب کے مکان سے ایک بی بی کی آواز آئی. نگاہیں نیچی ہیں، وہ نگاہ اٹھا نہیں پا رہی ہے. شہزادی آپ کی کنیز صبح سے یہاں آپ کا انتظار کر رہی ہے. زینب نے روک دیا، کہا بیوہ حبیب باتیں بعد میں تو اس لیے تیرا انتظار کر رہی ہوں. تیرا شوہر مارا گیا، تیرا سہاگ اجڑ گیا، علی کی بیٹی تیرے شوہر کا پرسہ لے کے تیرے پاس آئی ہے. بھرے بازار میں زینب تجھے پرسہ دیتی ہے. شہزادی سمجھ میں آ گیا، علی کی بیٹی کو ایسے ہی غلام نواز و کنیز نواز ہونا چاہیے. لیکن ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ آپ سے ایک سوال کر لوں. ایک حبیب کی بیوہ ہوئی، بچہ یتیم ہوا، آپ نے آ کے پرسہ دیا. شہزادی آپ کے گھر سے تو 18 لاشیں اٹھے تھے نا، کوئی آپ کو پرسہ دینے بھی آیا؟ زینب ہمارا پرسہ لو. تیرا بھائی حسین مارا گیا، تیرا عباس مارا گیا، تیرا اکبر مارا گیا. زینب کو تو بڑے عجیب طریقے سے پرسہ ملا. کوئی چادر چھیننے والا آیا، کوئی سکینہ کے تماچے مارنے والا آیا، کوئی زینب کی کمر پہ کوڑے برسانے والا آیا. خداوندہ ان مومنین اور مومنات کے اس گریے کا واسطہ ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. ان کو اور ان کے گھروں کو اور ان کے رزق کے ذرائع کو اور ان کی اولادوں کو ہر قسم کے شر و ظلم و آفت سے محفوظ فرما. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. مرتے دم تک قیامت میں بھی جنت میں بھی ہمیں حسین کا ماتمی اور عزادار بنا کے داخل فرما. لیکن خداوندہ جس مقصد کے لیے میرے آقا
اور میری شہزادی زینب نے یہ امتحان دیکھا، خدا بندہ ہمیں اس اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین